افغانستان سے دہشت گردی کا نیا خطرہ سر اٹھا رہا ہے۔ عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے زور دے۔ ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے عالمی فورم سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تنازعات کا پرامن حل بنیادی ستون ہے۔ عالمی امن کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا۔ سلامتی کونسل کی قرارداد پاکستان کے ویژن کی تائید ہے۔ 8 ارب اسلامی ممالک کے رکن کی حیثیت سے امن مشن میں کردار ادا کیا۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی ناگزیر قرار دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اشخاباد میں یادگار غیر جانبداری کا دورہ۔ ترک، روس اور ازبکستان کے صدور کے ہمراہ پھول رکھے۔ وزیر اعظم نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ترکمانستان کے صدر کرغز صدر سے بھی ملاقاتیں کی۔ پاکستان نے IMF قرض پروگرام کے لیے 23 شرائط مان لیں۔ ترقیاتی اسکیموں میں کمی، کھاد اور کیڑے مار ادویات پر 5% ایکسائز ڈیوٹی کا اضافہ، شوگر سیکٹر کی مکمل ڈی ریگولیشن کی یقین دہانی۔ 40,000 بڑے دکانداروں کے لیے پوائنٹ آف سیل سسٹم کی تنصیب 2 سال میں مکمل ہوگی۔ IMF نے نئی سرمایہ کاری پر مالی مراعات، گارنٹیز، ایندھن سبسڈی، کراس سبسڈی اور گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے سے بھی روک دیا۔ قرض پروگرام کے دوران نئے اسپیشل اکنامک زونز یا دیگر زونز بنانے پر بھی پابندی عائد کی گئی۔ ورلڈ بینک نے پنجاب کے لیے $40 کروڑ کا نیا منصوبہ منظور کر لیا۔ منصوبے کے تحت 16 شہروں میں پانی، سیوریج اور صفائی کی سہولیات کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ منصوبے سے 45 لاکھ افراد کو بہتر پانی اور صفائی اور 20 لاکھ افراد کو سیوریج کی بہتر خدمات فراہم ہوں گی۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی بہتر بنائی جائے گی۔ بچوں میں سٹنٹنگ کم کرنے اور شہری اداروں کی استعداد کار بڑھانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ SIFC کی کاوشوں سے پاکستان اور برطانیہ کے اقتصادی تعلقات میں پیش رفت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور برطانیہ کے وزیر برائے ترقیاتی امور سے ملاقات۔ تجارت، صحت، تعلیم، سرمایہ کاری، ماحولیات، سماجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 8 سال کے بعد ترقیاتی مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ پاکستان میں برطانوی کمپنیوں کی تعداد 200 سے زائد ہونے کے باعث تجارتی حجم 5.5 بلین پاؤنڈ سے تجاوز کر گیا۔ برسلز میں وفاقی وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی کی عراقی ہم منصب جنرل عبدالامیر الشمری سے ملاقات۔ پاک عراق دو طرفہ تعلقات، زائرین کی سہولیات، پائیدار تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ عراقی وزیر داخلہ تمام پاکستانی زائرین کو عراق آنے کی اجازت دینے کا اعلان۔ دونوں ممالک کا سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مشترکہ میکانزم مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ عراقی وزیر داخلہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گورنر ہاؤس پنجاب میں گورنر سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پارلیمنٹیرینز، پارٹی رہنماؤں، طلبہ یونین، وکلاء اور کاروباری شخصیات سے بھی ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو نے بلدیاتی انتخابات میں مخالفین کو ٹف ٹائم دینے، پارٹی کارکنوں کو پیغام عوام تک پہنچانے اور عوامی خدمت کے بیڑے کو مزید آگے بڑھانے کی ہدایت دی۔ سیاسی جماعتوں کو اپنے دائرہ کار میں رہنے اور ملکی سالمیت کے خلاف سرگرمیوں پر سخت رویہ اختیار کرنے کا کہا۔ راولپنڈی گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے مذاکرات کامیاب۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے 4 روز سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر بلال اکبر اور سیکرٹری جنرل ٹرانسپورٹ کے ساتھ گڈز ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں طارق نبیل اور عرفان سلطان نے مذاکرات کیے۔ نوٹیفیکیشن کے بعد ہڑتال ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ حکومت نے ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ہڑتال بھاری جرمانوں اور مقدمات کے اندراج کے خلاف جاری تھی۔
بانی کی بہنوں پر واٹر کینن چلانا شرمناک اقدام ہے۔ صوبائی حکومت اس ناروا اور غیر انسانی سلوک کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا، NFC اجلاس میں صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی قائم ہونا خوش آئند ہے۔ سب کمیٹی کی سربراہی صوبائی مشیر خزانہ کریں گے۔ واجبات کے حوالے سے سفارشات وفاق کو پیش کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کی NHPO اور NBNFC بقایا جات پر محکمہ خزانہ کو ہر ہفتے وفاق کو خط ارسال کرنے کی ہدایت۔ اگر کسی کرپشن کی شکایت مجھے موصول ہوئی تو کارروائی کی جائے گی۔ ساری بیوروکریسی اور ایگزیکٹو مل کر جوڈیشری سے مذاق کر رہی ہے۔ جب دل کرتا ہے عدالتی آرڈر مان لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے آرڈر نہیں مانتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق ایڈیٹر جنرل اختر بلند رانا کو جنوری تک پینشن ادا کرنے کا حکم۔ مزید وقت مانگنے پر عدالت برہم۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا، اگر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو اور ایڈیٹر جنرل کے اکاؤنٹس منجمد ہوں گے۔ اس میں کوئی ضد اور انا والی بات نہیں ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے۔ ہم کوئی سخت آرڈر نہیں کرنا چاہتے، ورنہ پھر آپ کو اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ عدالت نے ہدایت کے ساتھ کیس کی سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سری لنکن سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ NDMA کے 12 ٹن امدادی سامان پر مشتمل تیسری کھیپ کولمبو پہنچ گئی۔ ببل میٹس، مچھردانیاں، گدے، بیڈ شیٹس، ٹینٹ اور ترپالیں شامل۔ حکومت پاکستان نے مشکل کی گھڑی میں سری لنکا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملک بھر میں خشک سردی کا راج، بلائی علاقوں میں خنکی بڑھ گئی۔ لیا میں درجہ حرارت -7 تک گر گیا۔ قلات -4، کوئٹہ 0، اسلام آباد 3، پشاور 4، لاہور 8 اور کراچی 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اسلام آباد میں کشمیر میں کوہرا پڑنے سے امکان ہے۔ سندھ میں موسم مجموعی طور پر خشک۔ شمالی بلوچستان، مری گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سردی متوقع۔ انصاف نہ ملا، موت مل گئی۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے آنے والا راولپنڈی کا رہائشی چل بسا 70 سالہ عابد حسین کے زیر تعمیر گھر کا مقدمہ سپریم کورٹ میں 22 جولائی 2024 سے زیر التوا ہے۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت ملتوی کی تھی۔ عدالت سے واپسی پر سپریم کورٹ استقبالیہ پر معمر شخص دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ افغان باشندوں کی واپسی کا عمل جاری۔ تورخم بارڈر سے گزشتہ روز مزید 2682 افراد افغانستان روانہ۔ 1403 POR، 236 ACC ہولڈرز اور 1043 غیر قانونی افغانی شامل۔ اب تک تورخم سے مجموعی طور پر 9,0704 افغانی واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ کے مطابق انگورا اڈا بارڈر سے 1241 POR، 496 ACC جبکہ 8443 غیر قانونی افراد کو واپس بھجوایا گیا ہے۔ واپس جانے والے غیر قانونی افغان باشندے سرکاری درخت بھی کاٹ کر ساتھ لے جانے لگے۔ افغان مہاجرین نے خراسان کیمپ میں کئی درخت بے دردی سے کاٹ دیے۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے بعد کارروائی کرتے ہوئے 3 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ تینوں ملزموں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ملزموں کے خلاف 14 فارن ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ افغان طالبان کے دور میں بڑھتی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور خواتین پر سخت پابندیوں پر عالمی برادری کا شدید رد عمل۔ اماج نیوز کے مطابق 56 ممالک کے مشترکہ بیان میں افغان خواتین کے حقوق کی پامالی، تعلیم، ملازمت اور نقل و حرکت پر پابندی کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے نمائندوں کا خواتین کو عوامی زندگی سے منظم اخراج، لڑکیوں کی تعلیم پر 4 سالہ پابندی، بھوک کے شکار لاکھوں افغانوں اور بڑھتے انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترک فوج کی عالمی غزہ فورس میں شمولیت فائدہ مند ہوگی۔ امریکی خصوصی ایلچی ٹام بیرک کا کہنا ہے کہ انقرہ کو غزہ کے لیے بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اس معاملے پر واشنگٹن اور انقرہ کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ امریکی قانون پروگرام میں ترکیہ کی بحالی کے لیے واضح شرائط عائد ہیں۔
امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ واشنگٹن نے وینزویلا کے ساحل سے آئل ٹینکر قبضے میں لینے کے ایک دن بعد مزید 6 جہازوں پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ صدر نکولس مادورو کے قریبی رشتہ دار اور کاروباری نیٹ ورک بھی امریکی پابندیوں کا نشانہ بن گئے۔ امریکی حکام کے مطابق ضبط کیا جانے والا ٹینکر اسکیپر غیر قانونی آئل شپمنٹ میں ملوث تھا۔ اب اسے امریکی بندرگاہ منتقل کیا جائے گا۔ بچے کی پیدائش کے لیے آنے والوں کے سیاحتی ویزے اب مسترد ہوں گے۔ امریکی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کو خبردار کر دیا۔ کہا اگر کونسلر افسر کو یقین ہو جائے کہ سفر کا بنیادی مقصد امریکہ میں بچے کی پیدائش کروا کے اسے امریکی شہریت دلانا ہے تو درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ اس عمل کی کسی صورت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ نے سوشل میڈیا اور آن لائن موجودگی کے اضافی جانچ کو بھی وسعت دے دی ہے۔ حکومت مخالف احتجاج کے بعد بلغاریہ کے وزیر اعظم مستعفی۔ بلغاریہ میں حکومت کی معاشی پالیسی اور کرپشن کے خلاف کئی ہفتوں سے احتجاج جاری تھا۔ حکومت مخالفین کا کہنا تھا کہ ٹیکس کے بوجھ میں اضافہ کر کے کرپشن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلغاریئن وزیر اعظم کے مطابق جب عوام سڑکوں پر نکل آئیں تو ان کی آواز سننا سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے۔ یورپی ملک آسٹریا میں کم عمر طالبات کے ہیڈ اسکارف پر پابندی کا قانون منظور۔ آسٹریین پارلیمنٹ کے ایوان زیری نے پابندی کی منظوری دے دی۔ آسٹریا کے اسلامی مذہبی کمیونٹی نے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہیڈ اسکارف پر پابندی بچوں اور جمہوریت کی قیمت پر علامتی سیاست ہے۔ فیصلہ آئین پر اعتماد کو نقصان اور سماجی ہم آہنگی کو خطرہ لاحق کرے گا۔ دبئی اسرائیلی شہریوں کے لیے سب سے پسندیدہ سیاحتی منزل بن گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نومبر 2025 میں 1 لاکھ سے زائد اسرائیلیوں نے دبئی کا سفر کیا۔ اکتوبر 2025 میں 99,000 اسرائیلی مسافروں نے دبئی کا رخ کیا۔ اکتوبر 2025 میں 72,000 اسرائیلی امریکہ گئے تھے۔ دبئی سیاحتی شہروں کے مقابلے میں اسرائیلیوں کے لیے محفوظ ترین ہے۔ دبئی میں اسرائیلیوں کو فلسطینی حامی مظاہروں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بنگلہ دیش میں انتخابات 12 فروری کو کرانے کا مطالبہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دن ہی اہم جمہوری اصلاحاتی چارٹر پر ریفرینڈم بھی کرایا جائے گا۔ انتخابات میں سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی جماعت، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مقابلہ متوقع ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا۔ غربت کی التہا، بے بسی کی داستان۔ خیرپور میں 5 ذہنی معذور بھائی بہن غریب والدین کے لیے امتحان۔ 3 بیٹیوں کو والدین رسیوں اور زنجیروں سے باندھنے پر مجبور۔ علاج تو درکنار، محنت کش خاندان 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہے۔ متاثرہ خاندان حکومتی اور سماجی اداروں کی توجہ کا منتظر۔ اسپیشل گیمز میں آئے خصوصی کھلاڑیوں کی ٹورسٹ بسوں پر لاہور کی سیر۔ چمن، نشیمن اور پیرا اولمپکس ٹیموں کے 50 سے 60 خصوصی کھلاڑی سائٹ سینگ بسوں پر روانہ ہوئے ہیں۔ کھلاڑیوں نے مال روڈ سمیت لاہور کے اہم مقامات کی سیر کی۔ خصوصی کھلاڑیوں کا جوش و خروش دیدھلی، شہریوں کا گرم جوشی سے استقبال۔ پرو ہاکی لیگ کے پہلے مرحلے میں پاکستانی ٹیم کو دوسری شکست کا سامنا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کو ارجنٹینا ٹیم نے 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ پاکستان ٹیم اپنا اگلا میچ نیدرلینڈز کے ساتھ آج شام کو کھیلے گی۔